بسم اللہ الرحمن الرحیم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ الکیس عقل مند، ہوشیار، من وہ شخص ہے دان نفسہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، جو اپنے نفس پر غالب آئے، جو اپنے نفس کو ذلیل کرے، جو بھی ترجمہ کرو۔ الکیس عقل مند وہ شخص ہے دان نفسہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، جو اپنے نفس پر غالب آئے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے لما اس زندگی کے لیے بعد الموت جو موت کے بعد ہے۔ والعاجز، اور عاجز بے وقوف ہے، من وہ شخص اتبع نفسہ ہواہا جو تابع کرے اپنے نفس کو اس کی خواہشات کا، جو تابع کرے نفسہ اپنے نفس کو، ہواہا اس کی خواہشات کا، وتمنا علی اللہ اور تمنا باندھے اللہ پر، آرزوئیں رکھے اللہ سے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہوگا۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کی بات نہ مانے، موت کی بات جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرے۔ اور بے وقوف اور ناسمجھ وہ شخص ہے جو اس کو حکم دیتا ہے نفس اس کو جو حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے یا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، بس وہ کام کر جاتا ہے، یعنی نفس کی بات مانتا ہے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے آرزوئیں بھی رکھتا ہے کہ میرا رب تو رحیم اور کریم ہے، مجھے بخش دے گا۔ تو ایسا شخص بے وقوف ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو خبر دو کہ میں بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا، لیکن ساتھ یہ بھی تو ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا عذاب دردناک عذاب بھی ہے۔ الکیس یاد رکھنا یہ صفت مشبہ ہے کی جمع اکیاس، عقل مند شخص کو کہتے ہیں۔ باب ضربہ سے آتا ہے، یہ کیاستن اس کا مصدر ہے، سمجھدار ہونا۔ دانا باب ضربہ سے دانا یدینو، اس کا معنی ہے غالب آنا، محاسبہ کرنا، اس کا معنی آتا ہے ذلیل کرنا۔ عاملہ باب سمع سے، عاملہ یعمل عمل کرنا۔ موت مصدر ہے مرنا، مات یموت باب نصر سے۔ والعاجز عاجز باب ضربہ سے عجز یعجز عجزا مصدر آتے، عاجز ہونا، قدرت نہ رکھنا۔ اتبع باب افعال سے، اتبع یتبع اتباع افعال، تابع بنانا، پیچھے لانا۔ تمنا باب تفعل ہے، تمنا یا تمنا تمنن، تمنا کرنا، آرزوئیں رکھنا۔ ترکیب کرتے ہیں۔ الکیس مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتے ہیں۔ لفظاً اس لیے کہ سین کے اوپر پیش کا تلفظ ہو رہے، تو جہاں سے کوئی جملہ شروع ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے۔ من مرفوع محلاً اس میں موصول، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ آخر میں جا کے خبر بنے گا اور خبر مرفوع ہوتے، اور محلاً اس لیے کہ من اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول آپ کو پتہ ہے مبنی میں سے ہے، اور مبنی کا اعراب محلی ہوتے، تو من اس میں موصول ہے، دان فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل ہے، نفس منصوب لفظاً مضاف، منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی بنے گا، اور مفعول بھی کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے ہیں، تو نفس منصوب لفظاً مضاف۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی اسم کے ساتھ جب ضمیر ملی ہوئی آ جائے تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ دیکھو نفس کے ساتھ ہو ضمیر ملی ہوئی ہے تو مضاف مضاف الیہ بنے گا، تو نفس منصوب لفظاً مضاف، ہو ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، محلاً اس لیے کہ یہ ہو ضمیر ہے، اور ضمیر آپ کو پتہ ہے مبنی میں سے ہے، اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہوا مفعول بھی۔ اب دان فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوا معطوف علیہ، پھر آگے واو حرف عطف، عاملہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، لام جرہ ما مجرور محلاً اس میں موصول،
بعد منصوب لفظاً مضاف الموتی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مجرور کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ ہے، بتایا تھا دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو، دوسرے کے اوپر الف لام ہو، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یاد رکھنا یہ ہوا مفعول فی، یہ ظروف جہاں بھی آتے ہیں یاد رکھنا مفعول فی بنتے ہیں، تو یہ ہوا مفعول فی، اور مفعول فی بھی یاد رکھنا جار مجرور کی طرح 8 چیزوں کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، یعنی فعل کے ساتھ، مصدر کے ساتھ، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ کے ساتھ، وہ نہ ہو تو پھر محذوف نکالنا پڑتا ہے، تو یہ ہوا مفعول فی ثبت فعل کے لیے، ثبت نکالو یا یکون نکالو جو بھی ہو، یعنی عمل کرے ما اس زندگی کے لیے بعد الموت جو موت کے بعد ثابت ہے، تو ثبت نکالو یا حصل نکالو، حصل فعل کے لیے یا کان فعل کے لیے، یکون فعل کے لیے، تو مفعول فی ہوا ثبت فعل کے لیے یا یکون فعل کے لیے۔ ثبت فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل ابن فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوا صلہ، ما کیا تھا؟ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر لام جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق عامل فعل کے، اب عامل فعل ابن فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، اور یہ معطوف علیہ تھا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلہ من اس میں موصول کے لیے، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ پورا خبر ہوا، پورا خبر، اور الکیس مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہاں واو کو آپ حرف عطف بھی بنا سکتے ہیں اور استنافیہ بھی، اس کو استنافیہ بناؤ، نیا جملہ واو استنافیہ، العاجز مرفوع لفظاً مبتدا، من مرفوع محلاً اس میں موصول، مرفوع کیوں؟ کیونکہ آخر میں اسی طرح یہ پورا خبر بنے گا اور خبر مرفوع ہوتا ہے، محلاً اس لیے کہ من اس میں موصول ہے، اس میں موصول مبنی ہوتے ہیں، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ اتبع فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، نفس منصوب لفظاً مضاف، ہو ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول به اول ہے، ہوا یہ منصوب تقدیراً ہے کیونکہ ہوا کے آخر میں الف آ رہا ہے، یہ مقصورہ ہے، اس میں مقصور ہے، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری، تو ہوا منصوب تقدیراً مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول به ثانی ہے، نفسہ مفعول به اول اور ہوا مفعول به ثانی۔ اب اتبع فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوا معطوف علیہ، یہ پورا معطوف علیہ۔ آگے وہ حرف عطف تمنا فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، علی جر اللہ مجرور لفظاً، مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پر علی حرف جر داخل ہے، علی زیر دیتا ہے، تو جار مجرور میں کر متعلق تمنا فعل کے، یہاں دیکھو فعل موجود ہے تو محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمنا فعل اپنے فعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف بنا اور یہ معطوف علیہ تھا، یہ سارا اتبع سے لے کر ہوا تک یہ معطوف علیہ، یہ معطوف بنا۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلہ ہوا من اس میں موصول کے لیے، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ پورا خبر، اور العاجز مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی۔ آگے دیکھیں، المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ المؤمن مومن شخص، مألف محبت کی جگہ ہے، محبت کا محل ہے، ولا خیر اور کوئی بلائی نہیں ہے، فی من اس شخص میں، لا یألف جو محبت نہیں کرتا، ولا یؤلف اور نہ اس سے محبت کیا جاتا ہے، جو محبت نہیں کرتا، ولا یؤلف اور نہ اس سے محبت کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ مومن محبت کا محل ہے، یعنی اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو اس سے تو مومن بندے سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اس کے ساتھ نرمی سے باتیں کرنا چاہیے، غصے والا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتے جب آپ اپنے مومن بندے سے ملیں، ملاقات کریں تو ہنس مکھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا چاہیے، اور آپ کے چہرے پر لکیریں نہیں ہونی چاہیے۔ آگے بتا دیا حدیث میں کہ جو شخص کسی سے محبت نہیں کرتا اور نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے تو ایسے شخص میں کوئی بلائی نہیں ہے، تو لہٰذا مومن سے محبت کرنا چاہیے، خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے،
حدیث کا یہ مطلب ہے۔ مألفن یاد رکھنا یہ اسم ظرف ہے، باب سمع سے الیفا یألف، الفن مصدر ہے، مانوس ہانا محبت کرنا، مألفن اسم ظرف ہے یعنی محبت کرنے کی جگہ، محل محبت کرنے کا محل۔ لا یألف یہ باب یہ واحد مذکر غائب ہے، مضارع معروف ہے، اسی باب سمع سے الیفا یألف محبت کرنا، اور یؤلف یہ بھی اسی سے الیفا یألف لیکن فعل مضارع مجہول ہے۔ ترکیب کرتے ہیں، المؤمن مرفوع لفظاً مبتدا، مألف مرفوع لفظاً خبر، مبتدا خبر مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، اس کو الگ کر۔ آگے واو حرف عطف، لائے نفی جنس، خیر منصوب لفظاً اس کا اسم، لائے نفی جنس کا، فی جارہ من مجرور محلاً اسم موصول، لائے نفی یألف فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف لائے نفی ہے، اور یؤلف یؤلف یہ فعل مجہول ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل ہے۔ اب فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف اور یہ معطوف علیہ ہے۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہوا صلہ من اسم موصول کے لیے، موصول صلہ مل کر فی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، یا اب یہاں تو کوئی نہیں ہے تو معذوف نکالو، اب معذوف کائنن بھی نکال سکتے ہو، موجودن بھی نکال سکتے ہو، حاصلن بھی نکال سکتے ہو، جو بھی نکالو، یعنی کوئی بلائی موجود نہیں ہے، کوئی بلائی ثابت نہیں ہے اس شخص میں جو کسی سے محبت نہیں کرتا، تو اس سے بھی محبت نہیں کیا جاتا، تو جار مجرور میں کر متعلق ثابتن کر دو، یا موجودن جار مجرور میں کر متعلق موجودن اس میں مفعول کے، موجودن اس میں مفعول اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل، اب موجودن اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر، موجودن اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوا لائے نفی جنس کا۔ اب لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔